आपके लिए कोई नया नहीं है। बारहा मैं आपसे मुखातब हो चुका हूँ। मेरी बदकिस्मती है कि इस वक्त में कुछ ऐसे अपने हालात से गुजर रहा हूँ कि ना ही ज़्यादा वक्त दे सकता और न ही आपके हस्ब मंशा कुछ अंदर से शौक उभर रहा है हजरत को देख करके समझते ही देखिए मशाइख किराम जो होते हैं बड़े ही खामोश संजीदा मैं इनको अब तक तो वही समझ रहा था। आज पहली मरतबा देखा है जो मजलिस को गुलजार बनाते हैं। ये मुझे आज कहने में तकन कोई बात नहीं है। हर रंग की शराब मेरे महफिल में हर किस्म के लोग हमारे पास मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहा हूँ इस वक्त कि कोई मुस्तकिल मौजूद छेड़ कर उस पर गुफ्तगू कर सकूँ। बोलने में भी मुझे तकलीफ होती है, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन हस्बुल खड़ा हुआ हूँ। कुछ देर आपसे मुखातब जरूर होगा और कुछ शिकायतें आपसे मुझे करनी है वो करके चला जाए। बाकी रहा ये कि आप मेरी उस शिकायत पर गौर करेंगे कि नहीं करेंगे या आप जाने आपका काम जाता है। बुलशिट पहले मैंने तूबा भी है निगाह में जन्नत नजर में है। तूबा भी है निगाह में जन्नत नजर में है, लेकिन कहाँ वो बात जो तैबा नगर में है। लेकिन कहाँ वो बात जो तैबा नगर में है। उनका ख्याल उनकी तमन्ना मेरी हयात, उनका ख्याल उनकी तमन्ना मेरी हयात। वो दिल में है तो दौलत कौनैन घर में, वो दिल में है तो दौलत कौनैन घर में। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मअदन al-jud wal karam wa alayhi al-kiram ajma'in व बारक व सल्लम अबदा। अज़ीज़ान मुहतरम, ये है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आक़ाए कायनात नबी मुकर्रम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद मनाने के लिए इकट्ठा हुए। पहली बात तो ये है, कभी कभी हमसे ये सवाल किया जाता है कि जब 1,24,000 कमोबेश पैगम्बराने इलाही पर हमारा ईमान है तो मिलाद सिर्फ रसूलुल्लाह का क्यों है।
وہ بھی تو حافظ ہمارے پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ کو ہم پیغمبر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہے نا. حضرت موسیٰ بھی تو اللہ کے نبی ہے اور ہمارا ایمان ہے ان پر. اور دیگر انبیاء کرام کا بیش 1,24,000 اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن میلاد ہم صرف ایک ہی کا مناتے ہیں. ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا، غور ہی نہیں کیا ہوگا. میں دیکھو تفسیر میں تو نہیں جا سکوں گا، اشارات اور کنایات میں بتاؤں، اس لیے کہ میرے پاس نہ ہی وقت ہے اور نہ کتنی ہم میلاد میں کرتے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نبی مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کرتے ہیں نا. آپ نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد زندگی کیسے گزاری اور دنیا کو کیا پیغام دیا، یہ بات ہے. صرف 2 لفظ. اچھا، اور اسی پر ہے ہماری زندگی، دنیاوی اور اخروی زندگی کا دار و مدار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے جو انبیاء کرام ہیں یا بذام خود جن کو کچھ لوگوں نے نبی سمجھ رکھا ہے وہ دنیا میں آئے تو ان کی سیرت ہم کیسے بیان کریں اور کہاں پائیں گے؟ ہے کہیں سیرت ان کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوئے یا اور دیگر انبیاء کرام ہوئے، ان کی کوئی بھی مکمل سیرت اور مستند سیرت آپ کے یا ہمارے پاس یا کسی کے پاس ہے؟ خود ان کا کلمہ پڑھنے والے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسوی ہیں، حضرت موسیٰ پر ہمارا ایمان ہے، ان سے بھی اگر پوچھو تو ان کے پاس حضرت موسیٰ کی کوئی سوانح حیات مستند طور پر نہیں ملے گی. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے. ان کے شاگردوں نے کچھ مضامین لکھے، کچھ بیانات لکھے، کچھ خطوط لکھے، کچھ اکٹھے کیے اور اس کے بعد وہ انجیل کی صورت میں پیش کر دیا گیا. یہ منظر میں نے سما تو وہ بھی نہیں کہتے کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاگردوں نے لکھا. میرے بھائی سوال یہ ہے کہ کسی کا تم مستند، کسی کی سیرت و سوانح ہمارے سامنے لاؤ تو صحیح. ہم بعد میں پھر گفتگو کریں گے کہ پھر ہم میلاد کیوں نہیں مناتے اور کیوں مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں. فی الحال تو ابھی ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں سے جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے علاوہ اور کسی کا کیوں نہیں میلاد مناتے، ہم ان سے یہ صرف مانگتے ہیں کہ اور کسی کی تم اپنی مستند تاریخ اور اپنی مستند زندگی، سیرت و سوانح لا کے ہمارے سامنے پیش کر دو، پھر اس کے بعد ہم غور کریں. مکمل سیرت و سوانح اور پوری زندگی آئینے کی طریقے سے اگر کسی کی دنیا کے سامنے ہے تو صرف ایک ذات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جن پر ہم دیکھ کر، جن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. میلاد کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو ہم یہ بتائیں کہ ہمارے رسول نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ایک بات اور آپ سے کہتا چلوں، اگر یہی مقصد میلاد ہے تو پھر میں آپ سے کیوں نہ پوچھ لوں کہ آپ اپنے پیغمبر کا میلاد تو مناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بڑے چاؤ سے اور بڑے پیار سے سنتے ہیں، خوب نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کیا یہ بتائیے کہ جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ عمل ہوتا ہے کہیں؟ اللہ میرے بھائی زندگی یوں تو کامیابی ہے. یہ تو ہم بلکہ میلاد والے کو بدنام کر رہے ہیں. دنیا ہم سے ہمیں دیکھ کر پوچھتی ہے، یہی ہے محمد رسول اللہ کے ماننے والے، یہی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری دنیا پر جن لوگوں نے حکومت کی تھی آج یہ پوری دنیا میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہم اپنے اسلام کو بدنام نہیں کر رہے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے؟ میرے بھائی
میلاد کی محفل اسی لیے سجائی جاتی ہے تاکہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو آگاہ کیا جائے اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. ذرا درشی پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین وبارک وسلم. یوں زبانی سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. جب تک عمل نہ کرو گے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جب تک عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آج ہماری غفلتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ عالم اسلام آج کفر کی زد پر پڑا ہوا ہے. تمام مسلمانوں کے جتنے بھی مقبوضات ہیں, جتنی بھی مسلم حکومتیں ہیں, وہ غیروں کی دست و برد میں پڑی ہوئی. یار عجیب سی بات ہے. عجب عجب طریقے سے ہم کو دھوکہ دیا جا رہا اور ہم ہیں کہ بار بار دھوکہ کھاتے چلے جا رہے ہیں. مجھے اپنے استاد کا ایک شعر یاد ہے. علامہ شفیع جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے ایک بات کی, وہ غالباً اسی موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ تحفظ کے بہانے سے تسلط ہوتا جاتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تحفظ کے بہانے سے تسلط ہوتا جاتا ہے. گھر اپنا ہے مگر ان کی نگہبانی نہیں جاتی. گھر اپنا ہے مگر ان کی نگہبانی نہیں جاتی. آج ہماری حکومتوں کی نگہبانی ہم کیا کرنا, سر میں ہمارا ڈوب مرنا چاہیے. چلو اور پانوں میں مسلم حکمرانوں کو ڈوب مرنا چاہیے. تم اور اس کے دستنگر بنے بیٹھے ہو. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری غفلت ہمیں کہیں سے کہیں لے جا رہی ہے میرے دوستوں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچاننا ہے اور اس پر عمل کرنا. صرف نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا. میں دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم نعرے بازی میں بہت آگے. میں نہیں کہتا کہ نعرہ نہ لگاؤ ورنہ کل جا کے فتویٰ یا وہ کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ اب نعرہ نہیں لگائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف نعرے بازی ہی مت کرو نا, کچھ اور بھی تو کرو. وہ آپ کی مثال تو ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی بیمار ہو, حکیم صاحب کا کیا دوا کے لیے نسخہ لکھا رہا ہے, ڈاکٹر سے دوا پرسکرپشن لے کے چلا. اب وہ اسی دوا کا نام رٹ رہا ہے. اچھا ہو جائے گا بھائی, بولو نا, بولتے نہیں آپ. صرف وہ نسخے پر جو دواؤں کے نام لکھے ہیں اس کو وہ رٹتا چلا جا رہا ہے. وہ رٹ رہا ہے زبانی. اچھا ہو جائے گا نہیں نا. اچھا اس کو تعویذ بنا کے پہن لے گا تو اچھا ہو جائے گا. اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اب کھانے کی بات تو یاد رہے گی. دوا استعمال کرنی پڑے گی اسے, وہ چاہے کڑوی ہی صحیح. اگر مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو دوا کھانی ہی پڑے گی. اگر آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور بننا چاہتے ہیں اور اپنی عاقبت کو بنانا چاہتے ہیں اور دنیاوی زندگی بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں, غیروں کی نظروں میں بھی اپنا وقار اونچا کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی پڑے گا. نعرے تکبیر, عید میلاد النبی. برطانیہ میں کے لوگ کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئے. نیوٹن نے نیوٹن نے ایک نوجوان تھا, اس کو ایک مرتبہ میں نے بلایا. میں نے کہا کم سے کم جمعے کی نماز میں تو آ جائے گا, 5 وقت نہ صحیح تو جمعہ. میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ کیجیے. اس نے ایسا جواب دیا کہ ہم ہمیشہ کے لیے کام ہو سکتے. کہتا ہے مولانا صاحب, اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو برطانیہ کا ہے تو آئے ہو. اگر نماز ہی پڑھنی ہوتی تو برطانیہ کا ہے تو آئے.
میرے بھائی یہاں ہم بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. آپ غور کیجئے، آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جاہل ہے، بڑا پڑھنے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، مسجدوں میں لوگ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں 14 برس کا ہوا مسجد چھوڑ کے باہر جاتا ہوں کبھی. میرے بھائی تربیت کی ضرورت ہے. اپنے گھر کا ماحول آپ پہلے ایسا بنائیے. سمجھ گئے آپ؟ غیروں کے ہاتھ میں آپ کا سرمایہ جا رہا ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ کے رسول کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کرنا ہوگا. بغیر اس پر عمل کیے ہوئے اب ہم کچھ حضور کے معجزات بیان کریں، حضور کے فضائل بیان کریں، اور آپ نعرے رسالت نعرے تکبیر کر کے یہاں سے چلے جاتے. یہ نہیں کہتے کہ مولانا نے کہا کیا تھا کرنے کو، اس پر نہیں عمل کریں گے، بس یہ مولانا نے کیا بات کہی ہے بہت اچھی بات. تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے پہچانو اور پہچان کر ان کی تعلیمات پر عمل کرو. یقیناً تم آج بھی کامیاب ہو سکتے ہو جیسے کل کامیاب تھے. میں نے قرآن مقدس کے آیت کریمہ کا صرف ایک ٹکڑا پڑھا، محمد رسول اللہ، اور اس سلسلے میں صرف چند باتیں کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو جانے کی کوشش کروں گا. بڑی مشہور بات ہے، اور ہمارے گھر کا تھوڑا بہت پڑھا لکھا بچہ بھی جانتا ہے. کوہ صفا پر آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو بلا کر کے جب اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا، ہے نا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے پہلے بتایا کوئی واقعہ میں تفصیل نہیں بیان. کوہ صفا پر سرکار تشریف فرما ہے اور اپنے پرائے سبھی کو آواز دے دی ہے اور سب اکٹھے حاضر ہو گئے، سب موجود ہیں. یہ واقعہ آپ کو پتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا اس کے بعد؟ پہلے اپنا تعارف کرایا. اے لوگو، میں کیسا ہوں؟ مجھے جانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ سے زیادہ سچا اور ایماندار تم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اچھا اچھا بس کرو، میں سچا ہوں، میں امین ہوں، اور میں ایک کریم ہوں. اچھا یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تم مان جاؤ گے؟ یہی بات تھی نا. تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ضرور مانیں گے. مانیں گے تو نہیں. آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے نہیں سنا ہے، کبھی کہیں فریب دیتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے. مانیں گے. بس مجھے اتنے ہی سے مطلب ہے میری دوستوں، آگے نہیں میں جانا چاہتا. پھر کیا ہوا وہ تو کس لیے اللہ کے رسول نے بلایا تھا لوگوں کو؟ اپنی تعریف سننے کے لیے کہ لوگ میرے منہ پر میری تعریف کر دیں میں خوش ہو جاؤں گا؟ نہیں نا. کیوں بلایا تھا؟ ان کو ایک پیغام دینا ہے نا، تبلیغ کرنی تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کرنی تھی. تو پہلے اپنے آپ کو پہچانوایا. کیا سمجھے؟ ارے یار، یہ تبلیغ کرنے جو لوگ آتے ہیں نا، کلمہ پڑھانے، ان سے پوچھو کہ پہلے تبلیغ کرو گی یا پہلے رسول کو پہچانو؟ رسول وہ اصل میں کہتے کیا کہ ہم وہی کام کریں گے جو رسول نے کیا، ہے نا. حدیث میں دکھاؤ فلاں کام رسول نے کیا، اگر نہیں کیا تو بدعت ہوتا ہے نا. اچھا بھائی، ساری بدعتوں کی جڑ تو تم لیے بیٹھے ہو یار. اللہ اللہ نے تاثیر جرم وفا غیر کی بھی خطا آپ کے سر ہو گئی. بدعت وہ بدعتی اپنے بنے، ہم کو بدعتی کہتے. دیکھو، سوال یہ ہے کہ تم جب آتے ہو کلمہ پڑھانے کے لیے تو کلمہ پڑھاتے ہو نا،
रसूल को तो हम पहचानवाते हैं, तो रसूल की सुन्नत पर हमने अमल किया या तुमने अमल किया? हम पहचानवाते हैं। रसूल ने हमें यही दर्श दिया है कि जब कलमे की तबलीग करना किसी को मकसूद हो तो सबसे पहले मेरी जात को मुतारफ करा देना। सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं होगा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानना जरूरी है। ये मेरे रसूल ने सबक पढ़ाया, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। और तुम आते हो तो सिर्फ ये कलमा पढ़ो, कलमा अच्छा। रसूल ने बुलाया था किनको कलमा पढ़वाने के लिए। कलमा की तबलीग अगर तुम कहते हो कि ये सुन्नत है बकौल तुम्हारे, है ना, तो रसूल ने कलमा पढ़ाने के लिए काफिरों को बुलाया था, मुसलमानों को नहीं बुलाया था यार। मुसलमानों को नमाज पढ़ाने के लिए तो बुलाया जा सकता है, उन्हें नमाज की तबलीग की जाएगी, उन्हें रोजे की तबलीग की जाएगी, उन्हें ज़कात की तबलीग की जाएगी, मगर कलमे की तबलीग उनको नहीं की जाएगी। नहीं कह रहा हूं, एक मुसलमान को कलमा की तबलीग नहीं की जाती, इसलिए कलमा तो पहले तो पढ़े हुए, है ना। तो मेरे दोस्तों बात कहां से कहां जा रही, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये है जश्न मिलादुन नबी, और इसमें हमें रसूल को पहचानना है। और पहचानवाने वाले कौन लोग हैं? ये हमारे अकाबरीन हैं जो अभी आएंगे आपके साथ। मैं तो आया हूँ सिर्फ रास्ता बनाने के लिए, इस रास्ते को हमवार करना था मुझे। तो हम लोगों का काम यही होता है, दोषी को जमा मुसल्ले वसल्लम मौलाना मोहम्मद मादन जूरी वल करम वालिद कराने मईद मुबारक वसल्लम अबदा। तो मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमें अमल करना होगा। वरना याद रखो मेरे दोस्तों कि आज सारा यूरोप, और बल्कि यूं कह लो कि सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। और आज एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्द वाला, ये अजीब लफ्ज, और मुझे अफसोस ये है कि हमारे मुस्लिम हुक्मरान लोग भी इसमें के शिकार है। जो मुसलमान लीडर आएगा वो भी कहेगा हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, कहता है कि नहीं करता। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि वो गलत कहता है, और अगर सही कहता है तो अपने इस्लाम का जायजा ले। दरअसल ये एक इस्तिलाह अमेरिका ने निकाली है जिहाद के खिलाफ। वो जिहाद को दहशतगर्दी कहता है, लोगों की समझ ही मेरी बात नहीं आती। इसीलिए वो हर जगह दहशतगर्दी के नाम से तो कहता है कि भाई इसको बंद करो बंद करो। लफ्ज़ जिहाद कहेगा तो आप समझ जाएंगे ना, तो आप मानेंगे नहीं, समझ गए ना। वरना मुझे आप बताओ, ये सियासी नहीं है मगर गौर करने की बात है। दहशतगर्दी अगर वाकई दहशतगर्दी हम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रही है बताओ मुझे। इनके मुल्क में कहीं हो रही है? नहीं। कश्मीर वाले आजादी चाहते हैं ना, फलस्तीन वाले आजादी चाहते हैं ना, और भी दोस्त है जो मुस्लिम ममालिक पर तुम्हारे कब्जे है, वहां से आजादी चाहते हैं ना, तुमने उसे दहशतगर्दी करार दे करके बंद करने की कोशिश की है। और तुम चाहते हो कि मुस्लिम हुक्मरान भी इसे बंद कर दे और जिहाद का लफ्ज़ ही खत्म हो जाए, जिहाद का नाम ही खत्म हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखो, ये उनके कहने से कुछ नहीं होगा। मुजाहिद बहरा मुजाहिद होता है, वो जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह के रास्ते में अपना सर हथेली पर लिए खड़ा रहता है। जब वक्त आएगा तो मुसलमान जिहाद करेगा, तुम लाल दहशतगर्दी के नाम से उसे बंद करने की कोशिश करो। ये इससे तो नहीं कोई बात आएगा, तुम्हारे दहशतगर्दी के लफ्ज़ हम तो नहीं घबराते, वो और होंगे जो घबरा रहे होंगे। लेकिन हाँ अफसोस जरूर होता है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस पहलू पर गौर नहीं करते। दरअसल ये रास्ता रोकना चाहते हैं कि जितने मुसलमानों की जमीनों पर हमारा या गैर मुस्लिमों का कब्जा है, मुसलमान वापस न ले सके।
یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنو، غالباً اب سے 350 برس پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کی روما میں، جس میں ان کے ایک مفکر نے کہا تھا کہ مسلمان اب صرف اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہم اپنا انہیں غلام بنا دیں. چلو 350 برس پہلے کی، اور اب ہمارے لیے سوائے اس کے کوئی کام نہیں رہ گیا ہے کہ مسلمانوں کی جتنی زمینوں پر قبضہ ہو سکے ہم کر لیں اور پھر اسے کبھی آزاد نہیں کیا جائے. یہ ان کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو کام کر رہا ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوستو اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. یاد رکھو قرآن نے بتایا ہے، بڑے کھلے لفظوں میں بتایا کہ غیر مسلم کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. تم کہاں کاسا گدائی لیے امریکہ اور روس اور فلاں اور ڈھکا کے وہاں جا رہے ہو یار. اپنا گھر درست کر لو، اپنا گھر درست کر لو، دوسروں کی طرف نہ دیکھو. قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ اگر مسلم امت آج اپنے آپ کو سنوار لے تو آج بھی یہ کسی کی محتاج نہیں ہے. آج بھی یہ کسی کی محتاج نہیں ہے. کبھی غور کیا آپ نے سب سے زیادہ دولت مند اگر کوئی قوم اس دنیا میں ہے تو اگر غور کیجیے تو مسلمان قوم ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنی دولت کو خود ہی نہیں سمجھ رہا، دوسروں پر لٹا رہا ہے. تو میرے عزیزوں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں مل جل کر کے رہنے کی تعلیم عطا فرمائی تھی. اللہ کے رسول نے یہ ہمیں درس دیا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کے کام آنا چاہیے، مسلمان کو مسلمانوں کی مصیبتوں میں کام آنا چاہیے. لیکن آج ہم میں یہ سب کوئی چیز نہیں پائی جاتی. میں بتاؤں صرف ایک بات کہہ کے جاتا ہوں، کچھ لوگوں کو شاید یہ بات ناگوار گزرے مگر مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بتائی. جب اسلام عجم کی طرف بڑی تیزی سے پھیلنے لگا ہے تو صحابہ کرام کو کے مجمع میں ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ غیروں کی زبان استعمال کرنے سے بچو. اتقوا رعانة الأعاجم فإنه يورث النفاق. عجمیوں کی زبان استعمال کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ زبان جب تم استعمال کرو تو یہ چیز دلوں میں نفاق پیدا کرو. یورث النفاق، یہ نفاق پیدا کرتی. اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ عجیب بات، اب آپ کہتے ہیں کہ ان کی زبانیں نہ بولے. میرے بھائی یہ مطلب نہیں ہے. کسی زبان کا بولنا اور ہوتا ہے اور اس کا اختیار کر لینا اور ہوتا ہے. 100 برس تک انہوں نے تمہارے وہاں حکومت کی تھی، کتنے اردو بولنے والے نکلے ہیں بولو. اور ہم تو چند برس ابھی ہوئے ہیں سبھی انگریزی بول رہے ہیں، اپنی میں زبان نہیں آتی ہے نا. آج ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے مسجدوں میں، جناب ایسا امام لائیے کہ جو انگریزی جانتا ہو، اس لیے کہ ہمارے بچے انگریزی بولتے سمجھتے ہیں، اردو نہیں سمجھ پاتے. ارے یار ڈوم بلو چلو بر پا رہی ہے، تمہاری اولاد تمہاری زبان نہیں سمجھ پا رہی ہے. اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، صاحب اولاد ہیں. رتب ہے ہماری زندگی پر یار، اگر ہماری اولاد ہماری زبان نہ سمجھے. پڑھو تم دنیا بھر کی ساری زبان ہے، لیکن اپنی زبان تو کوئی زبان ہے، اپنی بھی تہذیب تو کوئی تہذیب ہے. تم کبھی اس پر توجہ کرتے ہو کہ تمہارے بچے جو ہے کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھو جب تک تمہارے بچے تمہاری زبان نہیں سیکھیں گے اس وقت تک دنیا بھر کی زبان سیکھ کر کے بھی جاہل کے جاہل رہیں گے. اسے نوٹ کر لو. کوئی مقام ان کا حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہوگا. ہماری کوئی تہذیب نہیں، ہمارا کوئی تمدن نہیں، ہماری کوئی زبان نہیں.
تو جب ایک نوجوان اس ماحول میں پروان چڑھے گا تو وہ دوسروں سے آنکھ ملا سکے گا؟ کبھی نہیں ملا سکے گا۔ ڈاکٹر اقبال یہاں آئے پڑھنے کے لیے تو کیا وہ انگریزی بولتے رہے پاکستان میں؟ آپ سے جب بات کرتے تھے تو انگریزی میں بات کرتے تھے۔ یہاں تو یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ ہمارے لوگ جب ہم سے بھی بات کریں گے نا اکیلے میں بھی تو انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا انگریزی زبان کو انہوں نے سمجھ رکھا ہے یار؟ ارے یار اگر اتنی ہی محنت کرتے عربی میں نا تو میں سچ کہتا ہوں کہ ولی اللہ ہو جاتا کتنے آدمی ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ تمہارا سارا مذہبی سرمایہ یاد رکھو یا تو اردو میں ہے یا فارسی میں ہے یا عربی میں ہے۔ اور جانتے ہو یہ انگریزی کی طرف جو ہمارے اپنے لوگ زیادہ مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ، یہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، وہی لوگ انہی لوگوں کے ہاتھ میں آج باغ ڈور ہے ہمارے قوم کی۔ وہ کہتے بھائی وہ انگریزی میں اچھا چلو بھائی مان لیتے ہیں، زبان کوئی بری نہیں ہوتی، زبان سبھی زبان ہے، علم سبھی علم ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کا لڑکا صرف انگریزی جانتا ہے اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کی کوشش وہ کر رہا ہے نا، تو وہ اسلام کی معلومات کہاں سے حاصل کرے گا؟ عربی پڑھ کے نہیں نا، میں عربی آتی نہیں مجھے، اردو آتی نہیں، فارسی وہ آتی نہیں، اب مجبوراً اسے انگریزی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور انگریزی میں جتنے سرمایہ ہیں وہ سب مستشرقین کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اتنا سرمایہ انگریزی میں نہ ہوا ہے نہ شاید ابھی کچھ بات ہو سکتا ہے، سمجھ گیا؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارا لڑکا، ہماری اولاد یعنی مسلمان کی اولاد عیسائی سے اسلام کا درس لے گی۔ کیا سمجھے؟ آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے اسے؟ ارے میں نماز سیکھنے کے لیے جاؤں کسی عیسائی سے پوچھے کہ مجھے نماز سکھا دے، تو سکھائے گا صحیح نماز؟ بولو کیا بالکل گمے ہو گئے۔ عیسائی مجھے نماز سکھا دے گا؟ عیسائی مجھے روزے کے مسائل بتائے گا؟ کوئی بھی مستشرق مجھے صحیح طور پر رسول اللہ کی تعلیم سے آگاہ کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری یہ نسل جو اردو نہیں جانتی، فارسی نہیں جانتی، عربی نہیں جانتی، اور وہ اسلام کی طرف اگر بڑھے گی تو یقیناً لاشعوری طور پر گمراہی کی طرف بڑھے گی۔ اور یہی ان کا مقصد ہے۔ جو لوگ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انگریزی میں پڑھایا کرو، ان کا یہی مقصد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھے حضرت مولانا علامہ ممتاز اشرف القادری، جو ہمیں اپنے اور ہمارے دکھے جو سنا رہے تھے، اور بڑے احسن طریقے میں جو ہے وہ ہمیں یہ ترغیب دلا رہے تھے کہ اپنے مستقبل کے آغاز کے لیے تو سوچنا چاہیے۔